امریکی سیاست میں ایک پبلک اور پرائیویٹ شخصیت کے درمیان ایک سیاہ زون میں کام کرنے والے ایلون مسک، جو دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہے اور ٹیسلا، اسپیس ایکس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے سی ای او ہے، اپنے متنازع اور بعض اوقات گمراہ کن سیاسی خیالات کی پرچار میں بھی اپنے پلیٹ فارم ایکس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ وہ نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے دائیں ہاتھ ہے۔ یہ سیاسی اور حکومتی لحاظ سے ایک کہانی کی طرح رومانٹک لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ وابستہ ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مسک دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے اور انہیں حکومت کی کارکردگی کے محکمے یعنی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈاج کا نیا عہدہ بھی ملا ہے۔ مگر مسک کا حکومت میں اتنا بڑا کردار ہونا بہت سے لوگوں کے درمیان بحث کا باعث بن رہا ہے کہ آیا یہ اچھا خیال ہے یا نہیں۔ تو ہمیں ایلون مسک کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکومت کے ساتھ اتنی گہری وابستگی رکھتے ہیں؟ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ارب پتی اور طاقتور کاروباری افراد سیاست پر اثر انداز ہو، مگر مسک کی دولت، ایک بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی ملکیت اور آنے والے امریکی صدر کے قریب ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں سب سے زیادہ طاقتور غیر منتخب شخص کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی خود کو آدھا ریپبلکن آدھا ڈیموکریٹ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ماضی میں ہلری کلنٹن اور جو بائیڈن کو ووٹ دیا تھا، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ سیاسی طور پر زیادہ آواز اٹھانے لگے ہیں اور ٹرمپ کے میگا گروپ سے منسلک کچھ قدرات جیسے کہ آزادانہ تقریر، کم حکومت اور اینٹی امیگریشن اقدار کی حمایت کرنے لگے ہیں۔ جولائی میں ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد مسک نے انہیں بڑے پیمانے پر حمایت دی اور ٹرمپ کی جیت میں $250 ملین سے زیادہ خرچ کیے اور اس کے بدلے میں انہیں ان کے ڈاج کے عہدے کے ساتھ انعام دیا گیا۔ ڈاج دراصل ایک سرکاری محکمہ نہیں ہے بلکہ ایک مشاورتی کمیشن ہے جس کی قیادت مسک اور بایوٹیک انٹرپرینور وویک راماسوامی کریں گے۔ وہ دونوں اس عہدے کو باہر کے رضاکاروں کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کہاں کہاں پیسہ بچا سکتی ہے، جیسے کہ دفاعی اخراجات اور عوامی نشریات کی فنڈنگ۔ ان کا ارادہ ہے کہ حکومت کے اداروں کی تعداد 428 سے کم کر کے 99 کر دی جائے۔ ٹرمپ اور ان کی حمایتیوں کا ماننا ہے کہ وفاقی حکومت خاص طور پر اتنی بڑی مقدار میں پیسہ خرچ کرتی ہے جو غیر ضروری ہے، اور ان خرچوں کو ختم کرنے سے بجٹ خسارے کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ مسک کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی بجٹ سے کم از کم $2 ٹریلین کم کرنا چاہتے ہیں، جو تقریباً 30% حصہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ مسک کے پاس ایسی کون سی مہارتیں ہیں اور لوگ کس بات پر پریشان ہیں؟ شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ مسک ایک حقیقی ویژنری ہے جو انسانیت کے مستقبل کے بارے میں بڑے خیالات رکھتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے عوامی ٹرانسپورٹ کے ایک ایسے نظام کا تصور پیش کیا جو مسافروں کو تقریباً 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فریکشن لیس ٹیوبز یا سرنگوں میں لے جائے۔ اس کے علاوہ ان کی کمپنی نیورالنک، جو دماغ میں چھوٹے امپلانٹس لگا کر لوگوں کو اپنے آلات کو اپنے خیالات سے کنٹرول کرنے کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ تصویر کی دوسری رخ کے بارے میں بات کی جائے تو مسک کی سیاسی اثر و رسوخ کے بارے میں اور ان کے کاروباری مفادات کے تصادم کے بارے میں بہت زیادہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی کمپنیاں جیسے کہ اسپیس ایکس، جنہیں ناسا اور دفاعی محکمے سے اربوں ڈالر کے معاہدے ملے ہیں، حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کمپنیوں کے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات ہیں، جیسے کہ ان کا اسٹار لنک سیٹلائٹ نیٹ ورک جو دنیا بھر میں انٹرنیٹ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے حالیہ بیانات اور اقدامات نے خاص طور پر عوامی مکالمے اور سیاسی نتائج پر اثرات کے حوالے سے بڑی تنقید کو جنم دیا ہے۔ دسمبر 2024 میں مسک نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے، جن میں کہا گیا کہ سٹارمر نے 2008 سے 13 کے دوران عوامی استغاثہ کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنے عہدے پر کام کرتے ہوئے بچوں کے استحصال سے متعلق گینگوں کے معاملات چھپائے۔ برطانیہ کے علاوہ مسک کی سیاسی مداخلت دوسرے ممالک تک پھیل چکی ہے، جہاں انہوں نے فار رائٹ یعنی دائیں بازو کی جماعتوں اور شخصیات کی کھلے عام طور پر حمایت کی ہے۔ مسک نے جرمن سیاسی پارٹی الٹرنیٹیو فار جرمنی AfD کی حمایت کی ہے، جو نیو نازی تنظیموں سے جڑی ہوئی رپورٹ کی گئی ہے۔ مسک نے ایک اوپیڈ میں AfD کو جرمنی کے لیے آخری امید کی چمک قرار دیا اور اس کے رہنما ایلس ویڈل کے ساتھ ایک عوامی گفتگو کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔
ماسک نے وزیر اعظم جورجیا میلانی کی تعریف کی، جن کی حکومت نے اٹلی میں سخت انسداد امیگریشن پالیسی کا نفاذ کیا۔ ماسک نے اٹلی کی عدلیہ کی تنقید کی کیونکہ اس نے میلانی کی بعض تدابیر کو روک دیا تھا اور ان کی سیاسی پارٹی کے ذریعے منعقد ہونے والے پروگراموں میں شرکت بھی کی تھی۔ 2024 کے وسط میں ایکس پر غلط معلومات نے برطانیہ میں مخالف امیگریشن فسادات کو جنم دیا، جو ایک چاقو کے حملے کے بعد سے واقعات شروع ہوئے۔ فسادات کے بارے میں 30 سے زائد افراد کی گرفتاریوں کے باوجود ماسک نے برطانوی حکومت کے اقدامات کی مذمت کی اور اسے آزادی اظہار پر حملہ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ ماسک کے پاس بڑی مالی طاقت بھی ہے۔ انہوں نے سیاسی مہمات میں بڑے پیمانے پر عطیات دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دولت اور پلیٹ فارم کی ملکیت کا یہ امتزاج ماسک کو عوامی مکالمے کو اس طرح تشکیل دینے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے جو کسی فرد کے لیے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ناقدین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو غلط معلومات پھیلانے یا تقسیم پیدا کرنے والے تقاریر کرنے کی اجازت دینا جمہوری نظاموں کو غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ ماسک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کے اقدامات اظہار رائے اور شفافیت کے لیے عزم کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین خبردار کرتے ہیں کہ بغیر کسی روک تھام کے اثر و رسوخ سے جمہوری نظام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس بات پر غور کر رہی ہے کہ ماسک کے اثرات کے ممکنہ نتائج سے کس طرح نمٹا جائے۔ اس کے علاوہ ماسک کے فیصلے جو بعض اوقات فوری اور غیر متوقع ہوتے ہیں، ان کے متنازع اقدامات جیسے کہ ٹویٹر خریدنے اور اس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنے، ان کی شخصیت کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ اگر اس کا رویہ سیاسی میدان میں بھی ایسا رہا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آخر میں ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایلن ماسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دوستی ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے؟ کیا دونوں کا اتحاد برقرار رہ پائے گا یا نہیں؟